بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ او کما قال اللہ تعالی جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اعزام، آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو انگریزوں کے نخل تمنا پہ گر پڑے، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ عظام اپنی خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑے اور بے سر و سامانی کے عالم میں منزل کی جانب نکل پڑے اور اس شعر کے مصداق بن گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حاضرین گرامی، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراقیل آزادی نہ ہوتے، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے مقدس لہو سے
इस सदर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़ियादत मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़ियादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा और सुलहा शहीद और ज़ख्मी हुए। इसी जंग में हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए। इसी जंग में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज़ ज़ामिन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। 1857 की इस जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,000 सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए किराम थे। खामोश होकर सुनो। बहरहाल जब वसाइल की क़िल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से फ़िरंगियों का गलबा हुआ तो वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो उस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों ने ही लड़ी है। जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बे जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। इसीलिए जज्बे जिहाद को ख़त्म करना ज़रूरी है। और जज्बे जिहाद को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ का ख़त्म करना ज़रूरी है, वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमा और कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे 1861 ईस्वी में बदबख्त अंग्रेज़ ने कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे नज़र आतिश किए और उसके बाद उलमाए किराम को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। मशहूर अंग्रेज़ मुअर्रिख़ लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 ईस्वी तक अंग्रेज़ ने उलमाए किराम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े अलमनाक साल हैं। इन 3 सालों में बदबख्त अंग्रेज़ ने 14,000 उलमाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटकाया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई न हो। थॉमसन कहता है उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। थॉमसन कहता है उलमाए किराम को खिंजीरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाल दिया गया। थॉमसन कहता है उलमा को खिंजीरों की खालों में बंद करके लाहौर के दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। थॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बू महसूस हुई। मैं देखने के लिए खेमे के पीछे चला गया तो क्या देखता हूँ कि 40 उलमाए किराम को लाया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, आग के अंगारे दहक रहे हैं, उनके ऊपर उनको लिटा दिया जाता है। मेरे देखते देखते 40 उलमाए किराम को और लाया जाता है। मेरे देखते देखते उनको नंगा किया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि ऐ मौलवियों, जैसा इनका हश्र हुआ जैसा इनका हश्र हुआ तुम्हारा भी ऐसा ही हश्र किया जाएगा। जिस तरह इनको भून दिया गया है, इनको पका दिया गया है, तुम्हें भी इसी तरह भून दिया जाएगा। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो तुम में से सिर्फ एक आदमी इतनी बात कह दे कि हम 1857 की जंग आज़ादी में शरीक नहीं थे, हम तुमको अभी छोड़ देंगे। थॉमसन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, सारों के सारे आग में जल गए, सारे के सारे अंगारों पर भुन गए, लेकिन किसी में इतनी जुर्अत नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इस बात को कह देता। सब के सब जलने पर मजबूर हो गए, सब के सब ने अंगारों पर सोना मंजूर किया, सब के सब ने अंगारों के ऊपर कबाब बनना मंजूर किया, लेकिन किसी ने अंग्रेज़ के सामने गर्दन नहीं झुकाई। उन्हीं शेरान इस्लाम और सरफरोशान खैरुल अनाम के सच्चे जानशीन और हकीकी वारिस शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम
اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ 1857 کے بعد سے 1947 تک آزادی کے سرخیل یہی حضرات تھے۔ یہ شیخ الہند وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک ایسی عالمگیر تحریک چلائی کہ جس سے عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ انہی شیخ الہند کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو افغانستان روانہ فرمایا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے ان کی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، لیکن جب وہ روس و افغان سے واپس لوٹتے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہیں شیخ الہند کے شاگرد رشید وہ سب سے چہیتے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے تحریک خلافت کانفرنس میں ایک ایسے نازک وقت میں شرکت کی جبکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے تحریک خلافت کانفرنس میں ایک ایسے نازک وقت میں شرکت کی جبکہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کی آنکھیں حیرت اور تعجب سے اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر میدان اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی اجلاس میں حضرت نے انگریز کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس شعر کو سن کر لوگ جوش میں مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے۔ اس کے بعد علماء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ میرے دوستو، یہ ایک تلخ مگر حقیقی بات ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد مسلمانوں سے وفاداری کی سند مانگی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے وارث تم نہیں ہو بلکہ ہندوستان کے وارث ہم ہیں، لیکن حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نہیں، ہمارے علماء کرام نہیں، ہمارے آباء و اجداد نہیں اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہندوستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل طاقتوں کو ہمارے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔